بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم، اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے پیر سید محمد اشرف عرف شمشاد میاں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتے ہیں، جس کا سلسلہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت و رضوان سے ہوتا ہوا، خواجہ غریب نواز ہند الولی محمد و رضوان سے ہوتا ہوا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مولا ہمیں اس سلسلے میں قائم رکھ اور آخرت میں کسی کے سائے میں ہمیں ٹھکانہ عطا فرما، آمین آمین آمین۔ اور یہ کاش کے وقت ہوتا، بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک پیر صاحب کو پیر بنا کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے ایک آدمی۔ ہمارے یہاں سلسلہ تصوف چل رہا ہے، میں نے سنا خواتین میں بھی چل رہا ہے۔ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بدعتی بیعت ہے۔ ہاں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب سلسلے والے، جس سلسلے کے ہیں، کہ آپ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ جس سے جڑے ہیں نا، اس سلسلے کی عبادت کو، مراقبے کو، ذکر و اذکار کو، طریقہ کار کو اختیار کرو۔ ہمارے پیر صاحب آپ کچھ بھی کر لو، گھسیٹ کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ انا للہ و صاحب، اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے، اپنے چچا سے، اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں کام نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کام نہیں آؤں گا۔ پیر صاحب بول رہے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر قادری چشتی سے جڑ گیا تو جو ہے امام شیخ عبد القادر جانی لڑ کر اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کروا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ یہ رسول سے بڑھ گئے؟ کون سا دین ہے یہ؟ دھوکے والا ہے، سازش والا ہے، قرآن حدیث سے دور کرنے والا ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا، غیر اللہ کی طرف دعوت دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو متبع، جس کی اتباع کی جائے۔ اب کسی کے یہاں امام کی اتباع کی جا رہی ہے رسول کو چھوڑ کر، کسی کے یہاں پیر صاحب کی بات مانی جاتی ہے، کسی کے یہاں رسم و رواج اور کوئی بھی بڑا بنا لیا کہ ہم تو اس کی مانتے ہیں، وہ جو بولے گا وہی حدیث ہے، قرآن ہے۔ تو رسول کے علاوہ کسی اور کو متبع بنانا وہ اعظم فساد فی الارض، یہ زمین میں سب سے عظیم فساد ہے۔ ولا صلاح لها ولا لأهلها، اور زمین اور اہل زمین، دنیا اور دنیا کے لوگوں کی صلاح، بھلائی، درستگی نہیں ہو سکتی مگر کیسے؟ الا بان یکون اللہ وحدہ هو المعبود المطاع، اس طرح سے کہ اللہ اکیلا ان کا معبود مطاع ہو، جس کی عبادت کریں اور جس کے حکم کے سامنے جھکے مانے۔ والدعوت له لا لغیرہ، اور اس کی طرف دعوت دی جائے، کسی غیر کی دعوت نہ دی جائے۔ والطاعۃ والاتباع لرسولہ، اب جہاں تک اللہ کی بات کو ماننا ہے، معبود ماننا ہے، اس کی شریعت کو ماننا ہے، تو کوئی بولے گا کہ پھر رسول کی بھی آپ کہہ رہے ہو، تو آگے شیخ نے کہا کہ رسول کی بات کو ماننا اور رسول کی اتباع کرنا غیر اللہ کی اتباع کرنا نہیں ہے، دوسری بات ماننا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ایسا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات دھیان دیجیے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، فلاں پیر صاحب وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ آگ میں کھیلتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، وہ اتنا فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے، انہوں نے یہ کرامت ظاہر کی، وہ کرامت ظاہر کی۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں عجیب جہالت ہے، لوگ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں اور پھر واقعات کے بعد سر دھنتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنی فضیلت ہے تو ان سے مانگا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ صحیح ہے غلط ہے جانے دو، اگر صحیح بھی ہے تو کیا وہ اللہ کا درجہ حاصل کر گئے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی پہ چل رہے ہیں؟ وہ رسول کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ یہ مقام ان کو ملے گا کہ جو رسول کی، قرآن نے کہا جو رسول کی مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو کیا جو پیر صاحب کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے؟ یہ کہیں دلیل ہے؟ کتنی صاف بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو، اور اللہ کی توفیق نہیں ہے تو سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو کہا کہ اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت جو ہے یہ غیر اللہ کی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول کے علاوہ کی بات اگر آپ مانتے ہیں، پیر صاحب کی، امام صاحب کی، مفتی صاحب کی، مولوی صاحب کی، فلاں کی، تو کہا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے، چاہے ماں باپ ہوں، امیر ہوں، بڑا بزرگ ہوں، امام ہوں، وہ سب آ گئے اس میں، تو ان کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے۔ میری بات، میری سے مراد میں نہیں، مطلب کوئی بھی عالم ہو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا کرو، آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کا اور رسول کا حکم ہے، فلاں آیت ہے، فلاں حدیث ہے جو صحیح ہے، یہ مانو۔ اب آپ نے نہیں مانا تو آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں، رسول کی بات کا رد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی امام ہو، ماں باپ ہو، کوئی بڑا ہو، آپ اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، بلکہ میں تو یہ کہوں اہل حق کا منہج یہ ہے کہ رسول کے مطابق اگر ابلیس بھی بولے تو ہم مان لیں گے، ہے نا؟ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا 3 دن، لمبی روایت ہے، صدقۃ الفطر پہ مامور تھے، چوری کر رہا تھا ابلیس، اللہ کے رسول نے ہر دن کہا کہ وہ
हाँ फिर आएगा। तीसरे दिन पकड़ा तो कहा अब चौका तू झूठा है, अब तो मैं अल्लाह के रसूल के सामने पेश करूँ। कहा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर तुम उस पर अमल करोगे तो शैतान के शर से और चोरी से महफूज रहोगे। इल्म की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि ठीक है चलो बताओ। तो कहा जब बिस्तर पर सोने के लिए आए आयतुल कुर्सी पढ़ लो। हाँ आयतुल कुर्सी पढ़ लो। अब अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली हाँ तो एक फरिश्ता मुहाफिज के तौर पर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान करीब नहीं आएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। अब दूसरे दिन अल्लाह के रसूल ने पूछा तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल उसने ऐसा ऐसा बताया। आप हंस पड़े और कहा कि वो है तो शैतान झूठा। बोले जानते हो 3 दिन से कौन मिल रहा है? इब्लीस था। वो है तो झूठा लेकिन उसने ये बात सही कही। अब हम मानते हैं इब्लीस ने बताई कि आयतुल कुर्सी पढ़ लेते एक फरिश्ता हिफाजत करता है, इब्लीस ने बताई ना, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीद की कि उसकी ये बात सही है तो हम मानते हैं। अब कोई हज़रत ईसा और मूसा का कौल पेश करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में ये हदीस मौजूद हो कि हज़रत ईसा और मूसा वाली ये बात मनसूख हो गई, अब नहीं चलेगी, और कोई शख्स हज़रत ईसा और मूसा की बात अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ मान ले, गुमराह हो जाएगा। दुनिया के किसी भी मुफ्ती से पूछ ले, हदीस से मौजूद है। यानी ईसा और मूसा की बात रसूल की मुखालफत में नहीं चलेगी, इब्लीस की बात रसूल की मुवाफकत में चल जाएगी। तो बुनियाद कौन बना? कितनी साफ और कितनी वाज़ेह तालीम है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हाँ आज हमारे मुसलमानों को समझ में नहीं आती। एक बड़े पीर साहब जिनके बारे में झूठे सच्चे वाकयात बयान किए गए हैं, इमाम का दर्जा दे दिया गया, फला फला मान लिया गया, उनकी बातें पेश करके अल्लाह के रसूल की हदीसों को रद्द किया जाता है। सरेआम रद्द किया जाता है। किताबें लिखी लोगों ने कि कितनी सही हदीसों को अइम्मा के अक़वाल की बुनियाद पर रद्द कर दिया गया, तावील कर दी गई, मनसूख करार दे दिया गया। और इस जुर्रत के बाद हम ये उम्मीद करते हैं अल्लाह की रहमत आएगी। ये दलाइल हमने पढ़े कि जितने रसूल और अल्लाह की मुखालफत होगी जमीन में फसाद फैलेगा। आज मुसलमान फसाद का शिकार है, पूरी दुनिया में फसादात है, उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह और रसूल की मुखालफत है, और उसके पहले मुजरिम मुसलमान है। क्योंकि हम कुरान और हदीस के अमीन हैं, ये जानते हुए कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा, उसको मान नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या, और जानेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे। शेख की बात को पूरा कर दूं, ये शेख कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स रसूल के हुक्म के मुताबिक अगर अमल हुक्म दे रहा है, रसूल के अलावा हम उसकी बात मानेंगे जो रसूल के हुक्म के मुताबिक हुक्म देवे, और अगर रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई फैसला कोई हुक्म दे रहा है रसूल की मासियत में, नाफरमानी में और उसकी शरीयत के खिलाफ, फला समअ वला ताअ, तो ना सुनना है ना मानना है, समअ ताअत नहीं होगी। हाँ अगर हमारे अब्बा भी बोल रहे हैं शिरक करो, नहीं मानना है, हमारे घर के लोग, हमारे बड़े पीर साहब भी बोले इस हदीस के खिलाफ अमल करना है, नहीं मानना है। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। शिर्क, बिदात और गुमराही से बाखबर रहने के लिए अहले हदीस उलमा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।